فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن شریف کی مشہور معروف ایک سورت جس کا نام سورۃ القدر ہے آپ کے سامنے پیش کی. اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ القدر کی پہلی ہی آیت کے اندر ارشاد فرمایا: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. اب لیلۃ القدر کب آتی ہے، کس مہینے میں آتی ہے، اس کو جاننے کی بھی ضرورت ہے. تھوڑا سا پیچھے جب ہم سورۃ البقرہ کے اندر آئیں گے تو ہمیں ملتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن کہ اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا. اب یہاں دو باتیں ہو گئی. اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا اور یہاں پر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کو ماہ رمضان میں نازل کیا. ماہ رمضان قرآن کے نزول کا مہینہ ہے اور جس رات کے اندر یہ نازل ہوا وہ رات ثابت ہوتا ہے کہ اسی مہینے کے اندر موجود ہے. اگر وہ رات کسی اور مہینے میں ہوگی تو پھر یہ بات غلط ثابت ہو جائے گی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا. قرآن رمضان میں ہی نازل جب ہوا ہے جو 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے تو لازم ہے کہ وہ رات بھی اسی مہینے میں ہے.
جیسے کہ وہ بتا رہی ہے آیت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، یعنی قدر والی رات میں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس رات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ تو قرآن تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی فضیلت بتاتے ہوئے یہ فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر میں کھڑا ہوا، قامہ کے معنی عربی میں ہے کھڑا ہونا، لیکن کہاں کھڑا ہونا؟ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا، یعنی نماز میں کھڑا ہونا۔ کھڑے ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ آدمی گلیوں میں کھڑا ہو گیا، چوک میں کھڑا ہو گیا، اپنے گھر کی چھت پہ کھڑا ہو گیا، اپنے کمرے میں، اپنے گھر کے آنگن میں، بروٹے میں نہ۔ من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر میں نماز میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، یعنی نماز پڑھے ایماناً و احتساباً، ایمان اور خالص نیت کے ساتھ۔ ایک بات میری موٹی سی آپ ہمیشہ یاد رکھنا، دین کی کوئی بھی بات جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، وہ آپ کی مرضی کے مطابق عمل کے لائق نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آگے، اس کے پیچھے، اس کے دائیں، اس کے بائیں کچھ شرطیں رکھی ہوتی ہیں، ان شرطوں کے حساب سے پھر وہ عبادت بالکل صحیح اور درست ہوتی ہے۔ جیسے آپ کو جب نماز پڑھنا ہے تو اس کے لیے شرط ہے وضو۔ حدیث کے اندر موجود ہے کہ جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں۔ اب وضو پر آ جاؤ گے، وَلَا وُضُوءَ لِمَن لَّمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ، وضو کے لیے بسم اللہ شرط ہے، جس نے بسم اللہ نہیں کی اس کا وضو نہیں۔ اب وضو اور بسم اللہ سے پہلے بھی پاکی شرط ہے، جس کی پاکی نہیں اس کی بسم اللہ بھی بیکار، اس کا وضو بھی بیکار، اور نماز پڑھی تو نماز بھی بیکار۔ آئیں شرطیں، ہماری پوری نماز شرطوں سے گھری ہوئی ہے۔ ایک اور شرط، جب نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر اور نیت باندھ لیتے ہیں، امام کے پیچھے ہے تو امام نے کہا اللہ اکبر، اس کے بعد ہم مقتدی ہیں نیت باندھ لیتے ہیں۔ اس اللہ اکبر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام ہے تکبیر اولا، یعنی تمام تکبیرات جو آپ نماز میں کہو گے، رکوع میں جاؤ گے تو اللہ اکبر کہو گے، اور جب کھڑے ہو کر سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ لو گے، جب سجدے میں جاؤ گے تو اللہ اکبر کہو گے، سجدے سے جب اٹھو گے تو اللہ اکبر کہو گے، پھر سجدے میں جاؤ گے تو اللہ اکبر کہو گے، پھر سجدے سے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گے تو اللہ اکبر، سوائے سمیع اللہ لمن حمدہ کے سب جگہ اللہ اکبر ہے۔
تو ان سب میں سب سے پہلی اللہ اکبر کب ہے؟ جب آپ نماز شروع کرتے ہیں، اسی لیے اس کا نام ہے تکبیر اولا۔ اولا کے معنی پہلی، اور دوسرا نام ہے تکبیر تحریمہ۔ اولا کا مطلب تو آپ نے سمجھ لیا، مجھے امید ہے آپ یاد رکھیں گے۔ کبھی سوال آ جائے کہ تکبیر اولا کے ڈیفینیشن، کنڈیشن بیان کرو، تکبیر اولا کس کو کہتے ہیں، تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تکبیر اولا یہ بتائی گئی اور آپ اس کو بتا دیں۔ اب آئیے تکبیر تحریمہ، اسی کا دوسرا نام ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا اللہ اکبر، یہ ہے تکبیر تحریمہ بھی، تکبیر اولا بھی کیونکہ پہلی ہے۔ تکبیر تحریمہ، تحریمہ نام اس کا کیوں پڑا؟ ابھی جتنے لوگ میرے سامنے موجود ہیں، میں اگر یہ سوال آپ سے کر دوں اور چپ ہو جاؤں کہ بتاؤ تکبیر تحریمہ کس کو کہتے ہیں، تو میرے خیال سے سب پہ بھاری پڑ جائے، مشکل ہو جائے۔ ممکن ہے کوئی جواب بھی دے دے۔ تکبیر تحریمہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کہتے ہی تمام حلال چیزیں اب حرام ہو جاتی ہیں، یعنی وہ تکبیر جو حلال چیزوں کو حرام کر دینے والی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے اللہ اکبر کہا، کھانا حلال ہے لیکن اب حرام ہے، پانی پینا حلال ہے اب حرام ہے، اپنے بھائی سے باتیں کرنا حلال ہے، جائز ہے، اب حرام ہے، موبائل چلانا، اچھی چیز دیکھنا، کسی سے موبائل پر بات کرنا جائز ہے، حلال ہے، اب حرام ہے۔ یعنی وہ تکبیر جو تمام حلال چیزوں کو اب حرام کر بیٹھی، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے بعد بھی تمام چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں۔ نماز میں کبھی کبھی بچوں میں زیادہ ہوتا ہے، بغل والے کے کونی مار کرتے ہیں، کبھی کسی کے نوچ لیتے ہیں۔ اسی قسم کی قبیح بری عادتیں کچھ نوجوانوں میں بھی ہوتی ہیں، بلکہ میں نے یہاں تک سنا اور دیکھا ہے کہ نماز کی حالت میں سفید داڑھی والے بھی تفریح اور مذاق کر بیٹھتے ہیں، جو حرام ہو گیا۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب اگر میں کبھی آپ سے پوچھوں تو آپ جواب دے سکیں گے، بتا سکیں گے؟ انشاءاللہ اللہ آپ کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ اس کا نام تھا تحریمہ۔ اب جب ہم کہتے ہیں پوری نماز کے بعد، چاہے 2 رکعت والی ہو، فجر یا سنتیں ہو یا نفل ہو 2 رکعت، مغرب کی ہو 3 رکعت، ظہر کی ہو 4 رکعت، عصر اور عشاء کی ہو 4 رکعت، کوئی بھی نماز ہو، اس نماز کا اختتام کیسے ہوتا ہے؟ یعنی اس نماز کی تکمیل کیسے ہوتی ہے؟ ایسے ہوتی ہے، آپ کو یاد ہوگا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز کی تکمیل ہو گئی۔ اب ہم نماز سے باہر آ گئے، اس سلام کو کیا کہتے ہیں؟ آپ سے سوال کروں کہ بتاؤ کیا کہتے ہیں؟ پھر گونگے بن کے بیٹھ جائیں گے زیادہ تر لوگ۔ اس کو کہتے ہیں تحلیلہ۔ شروع ہوئی تحریمہ، ختم ہوئی
تحلیلا، تحلیل یا تحلیلا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے تحلیل کس کو کہتے ہیں؟ ادھر تھی تکبیر یہ تحریم یا تحریمہ، ادھر ہے یہ سلام تحلیل یا تحلیلہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ سلام جس سے ابھی اللہ اکبر تحریم کہہ کر حلال چیزوں کو حرام کر بیٹھے تھے آپ، اب حلال ہو گئے۔ تحلیل یعنی تحلیلہ حلال ہونے والی، اب کھاؤ پیو، موج کرو، فون پہ باتیں کر لو، آپ اب آزاد ہیں، ابھی قید تھے ان تمام چیزوں سے، آپ کا کنیکشن تھا رب العالمین سے۔ یہاں پر غور کرنے والی جو بات ہے وہ کیا ہے؟ جو لوگ ابھی قیام کریں گے، رات میں نماز پڑھیں گے، میں نے کہا نا من قام لیلۃ القدر، جس نے رات میں قیام کیا یعنی نماز پڑھی، تو نماز کہاں سے شروع ہوگی؟ اللہ اکبر سے۔ میں وہ بتا رہا ہوں تاکہ آج اب آپ جب پڑھیں تو آپ کی نماز میں، آپ کے قیام میں جان ہوگا۔ ویسے تو آپ خطبوں میں سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن آج موقع ملا تو آج آپ اس رات میں چند منٹ سن لیں۔ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے، بلکہ میں یوں سمجھاؤں ہر بڑا آدمی یہ چاہتا ہے، ہر امیر یہ چاہتا ہے، ہر ایم ایل اے، ایم پی، مکھ منتری، پرائم منسٹر یہ چاہتا ہے کہ جب میں کسی سے گفتگو کر رہا ہوں تو بیچ میں کوئی دخل اندازی نہ دے، بولے نہیں۔ بعض لوگ گفتگو اور بات چیت کرتے وقت بھی اگر بیچ میں کوئی بولا تو کہتے ہیں تم بیچ میں کیسے بولے، خاموش رہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دو لوگوں کی بات میں تیسرے کی دخل اندازی سمجھدار آدمی پسند نہیں کرتا۔ اگر بار بار اس نے سوال کیا تو اسی میں سے 4-5 لوگ کہتے ہیں اس کے ہاتھ پیر پکڑو، کندھے پر رکھو، باہر پھینک کے آؤ اس کو۔ نہیں کہتے، بات نہیں کرنے دے رہا ہے، بار بار بیچ میں بولتا ہے، بدتمیز کہیں کا، نالائق، خبیث، ایسے کہتے ہیں، برے القابات سے نوازتے ہیں، اور وہ 2-3 بار ان حرکتوں کی وجہ سے باہر سڑک پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب ایک انسان کسی انسان سے گفتگو کے دوران تیسرے کی دخل اندازی پسند نہیں کرتا تو وہ تو رب العالمین ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا پروردگار ہے، ہمارا رزاق ہے، حاجت روا مشکل کشا ہمارا وہی ہے۔ بعض بندوں نے حاجت روا مشکل کشا کسی اور کو بھی بنایا ہوا ہے، بعضوں نے زندوں کو، بعضوں نے مردوں کو۔ یہ ہمارے عقائد کی کمی ہے، ہمارے ایمان کی کمی ہے۔ وہ ہمارا خالق، وہی ہمارا رازق، وہی ہمارا معبود، وہی ہمارا مسجود، وہی ہمارا رازق، وہی ہمارا رزاق، وہ حاکموں کا حاکم۔ قرآن کہتا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ بلا، بے شک، ہاں اللہ حاکموں کا حاکم ہے۔ تو بھلا وہ کیسے اس بات کو برداشت کر سکتا ہے کہ جب بندہ مجھ سے گفتگو شروع کرے، مجھ سے بات چیت شروع کرے، مجھ سے ہم کلام ہو، مجھ سے کچھ مانگے، میری تعریف کرے، میری حمد بیان کرے، اور اس کے بعد وہ کھانا بھی کھانے لگے، پانی بھی پینے لگے،
کسی سے بات چیت بھی کرنے لگے نہ. اسی لیے اس نے اس تکبیر کا نام تکبیر تحریم رکھا، یعنی اب وہ ساری چیزیں حرام ہیں. اے میرے بندے، تو میرے سامنے جب کھڑا ہو گیا اللہ اکبر کہہ کر، اب دنیا کی تمام چیزیں تو بھول جا، بزنس، کاروبار، لین دین سب بھول جا. ایک آدمی نے ایک امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی. امام صاحب نے 4 رکعت پر عصر کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام پھیر دیا. سب خاموش تھے. ایک شخص نے کہا کہ مولانا صاحب آپ نے 3 رکعت پر سلام پھیر دیا ہے. کہا نہیں، میں نے تو 4 پڑھائی ہے. تو کہا نا 3 پر آپ نے سلام پھیر دیا ہے. لوگ بھی کہنے لگے نہیں 4 پڑھائی ہے، 3 پر آپ کہہ رہے ہو 4 پڑھائی ہے امام صاحب نے، آپ کو غلط فہمی ہے. بھائی اپنی غلط فہمی کو دور کریے. امام صاحب بھی کہہ رہے ہیں 4 پڑھائی، ہم سب کہہ رہے ہیں 4 پڑھائی، پھر آپ کیوں کہہ رہے ہو 3 پڑھائی؟ تو کہا میں نہیں مان سکتا. کیوں؟ تو کہا میری 4 دکانیں ہیں اور میں 4 رکعت میں پہلی میں 1 دکان کا حساب جوڑتا ہوں، دوسری میں دوسری کا جوڑتا ہوں، تیسری میں تیسری کا جوڑتا ہوں، چوتھی میں چوتھی کا جوڑتا ہوں. 4 رکعت ہو جاتی ہیں، چاروں دکانوں کا حساب جڑ جاتا ہے. آج ڈاؤٹ مجھے یہ ہے کہ میری 4 دکانوں کا حساب نہیں بلکہ 3 کا ہی جوڑا ہے، اس لیے 3 ہوئے. یہ سمجھانے کے لیے تھا آپ کو. لیکن اس کے برعکس کیا ایسا نہیں ہوتا کہ نماز کے دوران ہم اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہوئے ہیں تو ہم اپنی بیوی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ہم اپنی دکان کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ہمیں کہاں جانا ہے وہ سوچ رہے ہیں، کیا کرنا ہے وہ سوچ رہے ہیں، اور جلدی سے نماز پڑھ لوں. اور ابھی وہ میچ چل رہا ہے، IPL آ رہا ہے، کہاں تک گاڑی پہنچی، اس وقت کون کھیل رہا ہے، انڈیا نے کتنے بنائے، اس کی فکر ہوتی ہے. تو پھر یہ تحریمہ اللہ کہہ رہا ہے تکبیر تحریمہ، وہ ساری حلال چیزیں اب حرام ہیں، آپ اس کو حلال سمجھ رہے، تو پھر نماز کہاں ہوگی؟ نماز نہیں ہوتی. ان تمام چیزوں کو حرام سمجھو، نماز نہیں ہوتی. ایک صاحب مجھے رمضان المبارک میں ملے، بہت برس پہلے، مغرب کی نماز ادا کی، مسجد کی چھت پہ دیر سے پہنچے تھے، مجھے بھی جگہ ملی، ان کو بھی ملی. نماز کے بعد انہوں نے جیب سے گٹکا مسالہ نکالا اور مسجد کی چھت پر اس کو پھاڑا اور منہ میں ڈال لیا. میں نے کہا کہ آپ مسجد میں لے کر آئے، آپ مسجد میں لے کر آئے اور پھر مسجد ہی میں کھا بھی لیا، یہ تو ٹھیک نہیں.